السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے ناول دو سفر میرا ہے تو میری منزل کی قسط نمبر 87۔ امید ہے آج کی قسط آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی، تو آپ نے اطمینان سے قسط پڑھنی ہے۔ یہ بھگا بھگا کے نہ پڑھا کریں، مجھے پتہ ہے آپ بہت زیادہ اس کی سپیڈ کر دیتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں۔ آرام سکون سے پڑھا کریں قسط کو، اور آپ نے اچھے اچھے کمنٹ کرنے ہیں، اور جو کمنٹ کرنے ہیں نا وہ اس ایپیسوڈ میں سے آپ نے جو آپ کو ڈائلاگ اچھا لگے وہ کرنا ہے، ایپیسوڈ کیسے لگے اس بارے میں کرنا ہے۔ یہ زبردست اور وہ جو سپر ڈپر یہ نہیں کہنا، اور بھی کچھ کہہ دیا کرے نا، بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو لانگ کمنٹ کرنے ہیں، اچھے اچھے کرنے ہیں، لائک بھی کرنا ہے، اور ایپیسوڈ کو آپ لوگوں نے شیئر بھی کرنا ہے۔ کل میں نے قسط اس لیے نہیں دی کیونکہ قسط کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی۔ مجھے باقی رائٹرز کا نہیں پتہ، میں نہیں جانتی، لیکن میرا بہت ٹائم لگ جاتا ہے میں جب لکھنے بیٹھتی ہوں۔ تو یہ 1 گھنٹے کا کام نہیں ہے، یہ 2 گھنٹوں کا بھی کام نہیں ہے، یہ پورے دن کا، یہ 24 گھنٹے میں جا کے کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو آپ خود دیکھو کہ ایک بندی اگر 24 گھنٹے لکھتی رہے گی تو وہ باقی کام کب کرے گی؟ تو یہ مشکل ہو جاتا ہے، ہمیں دنیا داری بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ ہم ایک کمرے میں بیٹھ گئے ہیں تو بس لکھتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایپیسوڈ نہیں آئی، اور میں یہ کہتی ہوں کہ جب میں لکھتی ہوں تو بہت ٹائم لگتا ہے، مجھ سے تو بہت ٹائم لگتا ہے، مجھے باقیوں کا نہیں پتہ، باقی رائٹرز کیسے لکھ لیتی ہیں کیسے نہیں لکھتی، لیکن شروع دن سے جب سے میں نے لکھنا سٹارٹ کیا ہے تب سے یہی ہے کہ میں ٹائم لگا کے لکھتی ہوں، سوچ سمجھ کے لکھتی ہوں، اور ہر چیز پوری ڈیٹیل میں لکھتی ہوں۔ مجھے بھگا بھگا کے لکھنا نہیں آتا، پھر ناول کا ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے مجھے دیر ہو گئی تھی۔ پھر آج میں نے ایپیسوڈ کمپلیٹ کیا ہے، پھر میں نے اس کے پیجز بنائے ہیں، اور اب آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ امید ہے آپ کو قسط بہت اچھی لگے گی۔ قسط تو ہر ایپیسوڈ ہی آپ کو اچھی لگتی ہے مجھے پتہ ہے، لیکن آپ پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں۔ تو اگر کوئی میری وائس اوور سن رہا ہے جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، اور نہ وہ لائک کرتے ہیں نہ وہ کمنٹ کرتے ہیں، تو پلیز آپ نیکسٹ آپ سے گزارش ہے میری کہ اس ایپیسوڈ پہ آپ لوگ اچھے اپنے ریویوز دیجیے گا، اور ایپیسوڈ کو چاہے اگر آپ شیئر نہیں کر سکتے لیکن لائک کر دیجیے گا اور کمنٹ بھی کر دیجیے گا، تو بندی کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور جب میں خوش ہوتی ہوں تو میرا انرجی لیول بڑھ جاتا ہے، اور پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ بھی لکھوں۔ تو آپ کو چاہیے نا مجھے خوش رکھا کریں، پھر میں بھی آپ کو خوش رکھوں گی، ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ میں آئی ہوئی ہوں اپنی نانی کے گھر، تو ایپیسوڈ پتہ ہے میں نے دن میں کمپلیٹ کر لی تھی، 12-1 بجے تک ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر میں اپنے نانا جان کے پاس بیٹھی رہی، ان سے کافی زیادہ گپ شپ کی اور ان کی باتیں سنی۔ میری نانی اور نانی کی لڑائی بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ دونوں میاں بیوی جو ہے، ویسے والی لڑائی نہیں ہوتی، ویسے والی لڑائی ایک دوسرے کو دیکھ کے ٹونٹ مارتے ہیں۔ اچھا، لڑائی بھی تب کرتے ہیں جب بچوں کو دیکھتے ہیں، اپنے دوتے پوتوں کو دیکھتے ہیں نا، تب ان کے آپس میں تو میں شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر مجھے ان کی لڑائی نپٹانے میں، ختم کرنے میں، ان کی صلح صفائی میں ٹائم لگ گیا، ان کے ساتھ بہت ٹائم گزارا، تو مجھے بہت اچھا لگا اتنے دنوں بعد۔ یہ بزرگ کتنے اچھے ہوتے ہیں نا، ان کی دعائیں جب ساتھ ہوتی ہیں تو انسان کو کسی چیز کی کمی فیل نہیں ہوتی، تو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ پھر میں نے اپنی نانی کو سمجھایا، پھر میں نے اپنے نانے کو سمجھایا، پھر میں نے ان کی صلح صفائی کروائی، اور اس کے بعد جا کے ان کے آپس میں دوستی ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ آپس میں لڑتے کیوں ہیں۔ اور میرا نانا کہتا ہے، میری نانی کہتی ہے کہ ہم کے نانا مجھ سے پیار نہیں کرتے، تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا آپ کی 6 بیٹیاں اور 4 بیٹے کیسے ہو گئے؟ میری مما لوگ ماشاء اللہ سے 6 بہنیں ہیں، اور میرے ماموں جو ہیں وہ 4 ہیں، تو میں نے کہا یہ پھر آپ نے اتنی عوام کیسے بنا لی ہے اگر ابھی بھی میرے نانا آپ سے پیار نہیں کرتے تو؟ پھر میری نانی آگے سے ہنسنے لگی، میں نے کہا نانو آپ کو پتہ ہے ہم کہیں جاتے ہیں نا
اور اگر ہم فرینڈس بھی آپس میں بیٹھی ہوں نا تو جب آپس میں فیملی کے بارے میں ڈسکس کرتے تو وہ پوچھتے ہیں اچھا آپ کی خالہ کتنی ہے، آپ کے ماموں کتنے ہیں، تو جب میں ان کو بتاتی ہوں تو وہ ہنستے ہیں. اور میں نے یہ کہا، میں نے کہا ہمیں تو باہر بتاتے ہوئے اتنی شرم آتی ہے کہ وہ لوگ ہنستے ہیں، کہتے ہیں آپ کی نانی نانے نے اتنے کرکٹ ٹیم بنا دی تھی، کرکٹ ٹیم میں سے ایک کم ہے. میں نے کہا بنائی تو انہوں نے پوری تھی، اور ایک میری جو خالہ ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. پھر بس میں نے کہا اب آپ میرے نانا کو اور نہ تنگ کریں اور ان سے صلح کر لیں. اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا سا گھومنے چلے گئے تھے، اور ایسے ہی بس باتوں میں ٹائم گزر گیا. اور پھر ہم شام میں گھر آئے، ہم نے کھانا کھایا اور پھر سب سے گپ شپ کی. سب بیٹھے ہوئے تھے، اتنا مزہ آیا، اتنا اچھا لگتا ہے نا جب پوری فیملی کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، ان سے گپ شپ کرتے ہیں. مجھے امی اور ابو کے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے. مورے جو ہیں وہ بہت غصہ کرتی ہیں میری، لیکن میرے بابا جان وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں. مما اس لیے غصہ کرتی ہیں کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک ہی بیٹی ہے اور آپ ان کو لاڈوں میں بگاڑ رہے ہیں. میں نے کہا اب میری ایج دیکھیں، میں کون سا ٹین ایج ہوں جو میں بگڑ جاؤں گی. مجھے تھوڑا سا پیار دے دیں، آگے پتہ نہیں کیسے لوگ میرے نصیب میں ہوں گے. تو ایسے میں ان کو تنگ کرتی رہتی ہوں. ایسے میری مما، میری مورے جان جو مجھے بہت پیار کرتی ہیں، لیکن بابا جان ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں. جب کبھی مجھے مورے ڈانٹتی ہیں تو میرے بابا روکتے ہیں. میرے بھائی بھی بہت پیار کرتے ہیں. ابھی ہم بہن بھائیوں کی لڑائی ہوتی ہے نا ہماری لڑائی بھی ہوتی ہے ایسے ہماری لڑائی ہوتی ہے نا تو میرے بھائی غصہ کرتے ہیں، بس پتہ نہیں کب جائے گی، کب سکون آئے گا، یہ وہ. پھر میں نے کہا اچھا میں چلی جاؤں گی تب آپ لوگوں کو پتہ چلے گا. جب تھوڑی دیر بعد گزرتی ہے تو میرے بھائی آ جاتے ہیں اور اتنا وہ ہوتے ہیں، اب میں کیسے بتاؤں کہ سیڈ ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں اچھا ہم نے یہ کہہ دیا تھا، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. ایک بھائی تو ادھر ہی ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا آرمی میں. تو جو دوسرا بھائی ہے وہ بہت تنگ کرتا ہے، چھوٹا ہے مجھ سے، اتنا تنگ کرتا ہے، اتنا لڑتا رہتا ہے ہر وقت. اور لیکن اس کا میرے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. اور جب کبھی گھر میں مورے شادی کی بات کرتی ہیں نا اور بابا جان بات کرتے ہیں تو میرے بھائی اتنے اداس ہو جاتے ہیں. نہیں ابھی ہم نے شادی نہیں کرنی، ہماری بہن کی ایج ہی کیا ہے. میں نے کہا اب آپ ایسا نہ بولیں، آپ کو خود جلدی تھی نا کہ ہماری بہن کی شادی اور ہم کھلے ہو کے بیٹھیں. آگے سے کہتے ہیں نہیں ابھی ہم نے شادی نہیں کرنے دینی، ابھی آپ ادھر ہی رہو. تو بس یہ تو بہن بھائیوں کی لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، جو کہ وہاں پہ بھی تھے. اور ایسے ہی فیملی میں ٹائم گزار کے بہت مزہ آتا ہے. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی فیملی کو ٹائم دیا کریں، ان سے گپ شپ کیا کریں، اپنی امی ابو کے پاس بیٹھا کریں، ان کو ٹائم دیا کریں. ان کو ہمارے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. اب انہیں کیا چاہیے، انہوں نے تو ہمیں پال پوس کے اتنا بڑا کر دیا ہے، تو اب وہ چاہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد بھی ہمارے پاس آئے، ہم سے بیٹھے، ہم سے گپ شپ کرے، ہم سے مشورہ لے. جو بزرگ ہوتے ہیں نا، بزرگوں کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا وہ انسان کو عرش تک لے جاتی ہیں. اور میری بھی آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، ان کی ہر بات مانا کریں. یہ جو بات بات پہ لڑتے ہیں نا ان سے کبھی نہ لڑا کریں، ان کو خوش رکھا کریں. وہ ہمارے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں نا. تو بس آج میں یہی کہوں گی. اور باتیں بہت ہو گئی ہیں، آج میں تھک گئی ہوں تو میں جا رہی ہوں. آپ لوگوں نے ایپیسوڈ پڑھ کے نا اس پہ کمنٹ لازمی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے تاکہ مجھے خوش کریں نا. میں خوش ہوں گی تو نیکسٹ ایپیسوڈ دوں گی نا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معذرت. اور اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنی آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں. خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور آپ لوگوں کی جو بھی خواہشات ہیں، نیک تمنائیں وہ بھی پوری ہوں. اللہ حافظ.